بغداد کا شہزادہ۔ ایک زمانے کی بات ہے، بغداد کی شاندار اور خوبصورت سلطنت میں ایک نیک دل بادشاہ حمید اللہ حکمرانی کرتا تھا۔ ان کا واحد بیٹا شہزادہ یوسف اپنی بہادری، عقل مندی اور رحم دلی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یوسف ایک جوان اور پرجوش نوجوان تھا جو ہمیشہ اپنے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے فکر مند رہتا تھا۔ شہزادہ یوسف کے سب سے قریبی دوست کا نام علی تھا۔ علی ایک وفادار جوان تھا جو ہمیشہ یوسف کے ساتھ رہتا تھا اور ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ دونوں دوست اکثر محل کے باہر نکل کر بغداد کی گلیوں میں گھومتے اور عام لوگوں سے ملتے تھے اور ان کی مشکلات سنتے اور ان کی مدد کرتے۔ ایک دن جب یوسف اور علی بغداد کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، انہیں ایک بوڑھے آدمی نے روکا۔ بوڑھا آدمی پریشان دکھائی دے رہا تھا اور اس کے چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ شہزادے، میری مدد کرو، ہمارے گاؤں میں ایک خوفناک جادوگر نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ ہمیں ڈرا دھمکا کر اپنی طاقت کو مسلط کر رہا ہے اور ہمارے لوگوں کو غلام بنا رہا ہے۔ یوسف نے بوڑھے آدمی کی بات سنی اور کہا، میں تمہاری مدد کروں گا، ہمیں فوراً وہاں جانا ہوگا اور اس جادوگر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ علی نے بھی عزم ظاہر کیا، شہزادہ، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم مل کر اس خطرے کا سامنا کریں گے۔ شہزادہ یوسف اور علی نے فوراً محل کی طرف روانگی کی تاکہ بادشاہ حمید اللہ کو اس مسئلے کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ جب وہ محل پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کو ساری صورتحال بتائی۔ بادشاہ نے کہا، یوسف، میں جانتا ہوں کہ تم بہادر ہو، لیکن یہ خطرہ بہت بڑا ہے۔ ہمیں پہلے اس جادوگر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی ہوں گی۔ یوسف نے جواب دیا، ابا جان، ہمارے لوگوں کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہے، ہمیں فوراً کارروائی کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، تمہیں جانے کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھو، اپنی حفاظت کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔ یوسف نے علی کے ساتھ مل کر تلواریں سنبھالیں اور بوڑھے آدمی کے ساتھ اس کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے جہاں جادوگر نے قبضہ کیا تھا۔ راستے میں یوسف اور علی نے مختلف لوگوں سے بات کی اور جادوگر کی طاقت کے بارے میں معلومات جمع کی۔ گاؤں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ لوگ خوف زدہ ہیں اور ان کے چہروں پر مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ جادوگر نے گاؤں کے مرکز میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا اور وہاں سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کی موجودگی نے پورے علاقے کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یوسف نے علی سے کہا، ہمیں اس جادوگر کا سامنا کرنا ہوگا اور گاؤں کو آزاد کرانا ہوگا۔ ہمیں محتاط رہنا ہوگا اور اپنی حکمت عملی کا استعمال کرنا ہوگا۔ علی نے سر ہلایا، ہم تیار ہیں شہزادہ، آئیں ہم اس خطرے کا سامنا کریں۔ شہزادہ یوسف اور علی جادوگر کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے دلوں میں عزم اور ہمت کو مضبوط کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے سامنے ایک بڑی آزمائش ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھے۔ جادوگر کا سامنا۔ گاؤں کے مرکز میں یوسف اور علی نے جادوگر کا سامنا کرنے کی تیاری کی۔ جادوگر، جس کا نام بلزار تھا، ایک لمبا اور خوفناک شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جادوئی چھڑی تھی جس سے اس کی طاقت ظاہر ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی اور اس کی مسکراہٹ میں خطرے کی جھلک تھی۔ یوسف نے اپنی تلوار نکالی اور آگے بڑھتے ہوئے کہا، بلزار، تم نے ہمارے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، آج تمہیں ان کے ظلم و ستم کا حساب دینا ہوگا۔ بلزار نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، شہزادہ یوسف، تمہارے پاس بہادری تو ہے، لیکن کیا تمہارے پاس میری جادوئی طاقت کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے؟ یوسف نے اپنی تلوار کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، ہم اپنی بہادری
اور ایمان کی طاقت سے تمہاری جادوئی قوتوں کا سامنا کریں گے۔ بلزار نے اپنی چھڑی کو گھمایا اور ایک زوردار منتر پڑھا۔ ہوا میں ایک زوردار جھونکا آیا اور ایک روشنی کی چمک یوسف کی طرف بڑھنے لگی، لیکن یوسف نے چابک دستی سے اس وار کو بچا لیا اور بلزار کی طرف بڑھا۔ علی بھی اپنی تلوار کے ساتھ بلزار کی طرف بڑھا۔ بلزار نے اپنی جادوئی چھڑی سے ایک اور وار کیا، لیکن علی نے اپنی تلوار سے اس وار کو روک لیا۔ تمہاری جادوئی طاقتوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں، بلزار، علی نے کہا۔ یوسف نے بلزار کی چھڑی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن بلزار کی چالاکی اور جادوئی طاقت نے اسے روک دیا۔ تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے شہزادہ، بلزار نے کہا۔ یوسف نے اپنی عقل مندی کا استعمال کرتے ہوئے کہا، علی، ہمیں اس کی جادوئی چھڑی کو توڑنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا، یہی اس کی طاقت ہے۔ علی نے سر ہلایا اور دونوں نے مل کر بلزار کی چھڑی کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ یوسف نے بلزار کی توجہ اپنی طرف کرائی، جبکہ علی نے چابک دستی سے اس کی چھڑی پر حملہ کیا۔ بلزار نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تمہیں اس جرات کی سزا ملے گی۔ اس نے اپنی چھڑی کو گھمایا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا، لیکن یوسف نے اپنی تلوار سے بلزار کے حملے کو روکا اور علی کو موقع دیا کہ وہ دوبارہ وار کرے۔ علی نے اپنی پوری قوت سے بلزار کی چھڑی پر حملہ کیا اور وہ چھڑی ٹوٹ گئی۔ بلزار کی جادوئی طاقتیں فوراً کمزور ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار نمودار ہو گئے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلزار نے چیختے ہوئے کہا۔ یوسف نے بلزار کی کمزوری کو پہچان لیا اور اس پر ایک آخری وار کیا۔ بلزار زمین پر گر گیا اور اس کی جادوئی طاقتیں ختم ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ جو اس جنگ کو دیکھ رہے تھے خوشی سے نعرے لگائے، شہزادہ یوسف زندہ باد، ہمیں آزاد کرانے کے لیے شکریہ۔ یوسف نے علی کے ساتھ فتح کی اور خوشی میں گاؤں کے لوگوں کو تسلی دی، ہم نے صرف اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، آپ سب آزاد ہیں اور ہمیں اس بات پر خوشی ہے۔ گاؤں کے لوگ یوسف اور علی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں گلے لگانے لگے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کی جیت صرف ان کی بہادری کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے لوگوں کی ایمان اور حمایت کی وجہ سے تھی۔ شمالی سرحد کی دھمکی۔ بغداد واپس لوٹنے کے بعد شہزادہ یوسف اور علی نے بادشاہ حمید اللہ کو بلزار کی شکست کی خوشخبری سنائی۔ بادشاہ نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور گاؤں کے لوگوں کی آزادی پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن بغداد کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ جلد ہی شمالی سرحد سے بری خبریں آنے لگیں۔ ایک اور خطرہ بغداد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دشمن قبائل نے بغداد کی سرحدوں پر حملے شروع کر دیے تھے اور ان کے ساتھ ایک طاقتور جادوگرنی مرینا بھی تھی۔ بادشاہ حمید اللہ نے اپنے دربار میں ایک ہنگامی اجلاس بلایا۔ ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوراً اقدامات کرنے ہوں گے۔ دشمن قبائل اور مرینا کی جادوئی طاقتوں کو روکنا ہوگا۔ یوسف نے کہا، ابا جان، میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ شمالی سرحد کی طرف روانہ ہوں گا۔ ہمیں مرینا اور اس کے قبائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ علی نے بھی اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا، شہزادہ، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم مل کر اس خطرے کا سامنا کریں گے۔ بادشاہ نے یوسف کی پیشکش قبول کرتے ہوئے کہا، تم دونوں بہادر ہو، لیکن اس بار ہمیں مرینا کی جادوئی قوتوں کے بارے میں بھی محتاط رہنا ہوگا۔ ہمیں صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت سے بھی کام لینا ہوگا۔ یوسف اور علی نے اپنی فوج تیار کی اور شمالی سرحد کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے مختلف مقامات پر رک کر دشمن قبائل کی حرکات پر نظر رکھی اور مرینا کی جادوئی قوتوں کے بارے میں معلومات جمع کی۔ جب وہ شمالی سرحد پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دشمن قبائل کی فوجیں پہلے ہی بغداد کی سرحدوں کے قریب پہنچ چکی ہیں۔
مرینا اپنی جادوئی لباس میں ملبوس اپنی فوج کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک تھی اور اس کے ساتھ میں ایک جادوئی چھڑی تھی۔ یوسف نے اپنی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمیں متحد رہنا ہوگا اور اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے پوری طاقت اور حکمت کے ساتھ لڑنا ہوگا اور مرینا اور اس کی جادوئی قوتوں کو شکست دینا ہوگا۔ علی نے بھی فوج کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ہمیں اپنی بہادری اور ایمان پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ہم بغداد کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ یوسف اور علی نے اپنی فوج کو مختلف دستوں میں تقسیم کیا اور مرینا کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے دشمن قبائل کی فوجوں کو شکست دی جائے گی اور پھر مرینا کی جادوئی قوتوں کا سامنا کیا جائے گا۔ جنگ شروع ہوتے ہی یوسف اور علی نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر دشمن فوجوں کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ہر وار کو بہادری سے روکا، لیکن مرینا کی جادوئی طاقتیں ان سب کے لیے بڑا چیلنج تھی۔ مرینا نے اپنی جادوئی چھڑی سے ایک زوردار منتر پڑھا اور ایک بڑی شعاع نکلی جو یوسف کی طرف بڑھنے لگی، لیکن یوسف نے اپنی چابک دستی سے اس وار کو بچا لیا اور مرینا کی طرف بڑھا۔ جنگ کے میدان میں یوسف اور علی نے مرینا اور اس کی فوج کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جنگ نہ صرف ان کے وطن کی حفاظت کے لیے ہے بلکہ ان کی عزت اور وقار کے لیے بھی ہے۔ مرینا کی جادوئی چالیں۔ جنگ کے میدان میں مرینا کی جادوئی طاقتیں یوسف اور علی کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو رہی تھی۔ مرینا نے اپنی جادوئی چھڑی سے مختلف منتر پڑھ کر دشمن فوجوں کو مزید تکلیف دی اور یوسف کی فوج کے سامنے نئے جادوئی جال بچھائے۔ یوسف نے علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمیں مرینا کی جادوئی چالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ ہمیں اس کی طاقت کو کمزور کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ علی نے کہا، شہزادہ، ہمیں اس کی جادوئی چھڑی کو نشانہ بنانا ہوگا، وہی اس کی طاقت کا راز ہے۔ اگر ہم اس چھڑی کو توڑ دیں تو اس کی جادوئی قوتیں کمزور ہو جائیں گی۔ یوسف نے علی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں اس کی چھڑی کو نشانہ بنانا ہوگا، لیکن ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ مرینا کی جادوئی چالیں بہت خطرناک ہیں۔ یوسف اور علی نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا اور مرینا کی جادوئی چھڑی پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو مرینا کی توجہ ہٹانے کے لیے مختلف سمتوں میں تقسیم کیا تاکہ وہ اس کی جادوئی قوتوں کا سامنا کر سکے۔ یوسف نے مرینا کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی تلوار کو بلند کیا اور کہا، مرینا، تمہاری جادوئی چالیں ہمیں روک نہیں سکتی۔ ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے تمہارا سامنا کریں گے۔ مرینا نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور کہا، شہزادہ یوسف، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے دنیا کے مختلف حصوں میں فتح حاصل کی ہے اور تم جیسے کئی بہادروں کو شکست دی ہے۔ یوسف نے اپنی تلوار سے مرینا کی طرف حملہ کیا، لیکن مرینا نے اپنی جادوئی چھڑی سے ایک زوردار منتر پڑھا اور یوسف کو پیچھے دھکیل دیا۔ تم میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے شہزادے۔ لیکن یوسف نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ مرینا کی طرف بڑھا۔ علی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مرینا کی چھڑی پر حملہ کیا۔ مرینا نے اپنی چالاکی سے علی کے وار کو روکا، لیکن اس دوران یوسف نے ایک اور وار کیا اور مرینا کی چھڑی کو نشانہ بنایا۔ مرینا کی چھڑی ٹوٹتے ہی اس کی جادوئی قوتیں کمزور ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار نمودار ہو گئے اور اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مرینا نے چیختے ہوئے کہا۔
یوسف نے مرینا کی کمزوری کو پہچان لیا اور اس پر ایک آخری وار کیا۔ مرینا زمین پر گر گئی اور اس کی جادوئی طاقتیں ختم ہو گئی۔ جنگ کے میدان میں مرینا کی شکست نے دشمن فوجوں کو حوصلہ دیا۔ یوسف کی فوج نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور دشمن فوجوں کو شکست دی۔ یوسف اور علی کی بہادری نے بغداد کی سرحدوں کو محفوظ کر دیا۔ جنگ کے خاتمے پر یوسف نے اپنی فوج کو تسلی دی اور انہیں ان کی بہادری کے لیے مبارکباد دی۔ ہم نے اپنے وطن کی حفاظت کی ہے، یہ ہماری جیت ہے۔ قلعہ الزلال کی جستجو۔ مرینا کی شکست کے بعد بغداد کی سرحدیں محفوظ ہوگی، لیکن یوسف کو معلوم تھا کہ یہ خطرہ پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ مرینا کی جادوئی قوتیں قصر الزلال نامی ایک خفیہ قلعے سے آتی تھی جو بغداد کے شمالی جنگل کی گہرائیوں میں واقع تھا۔ یوسف نے علی سے کہا، ہم نے مرینا کو شکست دی ہے، لیکن اس کی جادوئی قوتوں کا مرکز اب بھی باقی ہے۔ ہمیں قصر الزلال کو تلاش کرنا ہوگا اور وہاں کی جادوئی طاقتوں کو ختم کرنا ہوگا۔ علی نے سر ہلایا، شہزادہ، ہم اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں قصر الزلال کی طرف روانہ ہونا ہوگا اور وہاں کی جادوئی قوتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ یوسف اور علی نے اپنی فوج کے چند بہادر سپاہیوں کو چنا اور قصر الزلال کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں انہوں نے جنگل کی گہرائیوں میں مختلف رکاوٹوں کا سامنا کیا، جن میں جادوئی جال اور خوفناک مخلوقات شامل تھی۔ جنگل کی گہرائیوں میں انہوں نے ایک قدیم درخت کے نیچے ایک پرانا طوطا دیکھا جو بول رہا تھا، یہاں سے آگے جانا خطرناک ہے، تم مرینا کی قصر الزلال میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ یوسف نے جواب دیا، ہمیں بغداد کی حفاظت کے لیے یہ خطرہ مول لینا ہوگا۔ ہمیں مرینا کی جادوئی قوتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ طوطے نے سر ہلایا اور کہا، اگر تم واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہو تو میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ میں تمہیں اس راستے کی طرف لے جا سکتا ہوں جو مرینا کے قصر الزلال کی طرف جاتا ہے، لیکن خبردار رہو، وہاں بہت سی خطرناک جادوئی رکاوٹیں ہیں۔ یوسف نے طوطے کا شکریہ ادا کیا اور اس کی رہنمائی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ جنگل کی گہرائیوں میں طوطے نے انہیں ایک خفیہ راستے کی طرف لے جا کر کہا، یہی وہ راستہ ہے جو مرینا کے قصر الزلال کی طرف جاتا ہے، یہاں سے آگے جاؤ اور یاد رکھو، تمہیں اپنی عقل اور بہادری پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ یوسف اور علی نے طوطے کی ہدایات کو غور سے سنا اور اس راستے پر چلنے لگے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، راستے میں مشکلات بڑھتی گئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ آخرکار جنگل کی آخری حدود پر پہنچ کر انہیں ایک بڑی اور خوفناک قلعہ نظر آیا۔ یہ قلعہ قصر الزلال مرینا کا تھا۔ قلعے کی دیواریں بلند اور اندھیری تھیں اور اس کے اوپر گہرے سائے تھے۔ علی نے کہا، شہزادہ، یہ ہے مرینا کا قصر الزلال، ہمیں یہاں کی جادوئی قوتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یوسف نے سر ہلایا، ہاں علی، ہمیں اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ خطرہ مول لینا ہوگا۔ آئے ہم مل کر اس قلعے میں داخل ہوں اور مرینا کی جادوئی طاقتوں کا خاتمہ کریں۔